اتنا کام تو اس کو کرنا لازم ہے، بالکل فرض ہے اس پر کہ وہ اپنی دنیا داری اپنی دنیا کو دین کے شریعت کے مطابق رکھے، اور پھر اس کو گواہی کے طور پر پیش کرے کہ دیکھو بھائی، اگر اس پہ بھی کچھ اتار چڑھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کمی بیشی دیکھ رہے ہیں، تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری برکتیں، ساری خوبیاں اس دین کی وجہ سے ہے جو میں نے اختیار کیا ہے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی سیاست میں، اس کی وجہ سے، ورنہ ہم کہاں تھے ایسے، ورنہ ہم ایسے نہ تھے، ہم ایسے نہ تھے۔ آج ہمارے اندر آپ جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہے، برکت ہے، عزت ہے، کچھ ہے، تو وہ اس دین کی وجہ سے۔ پہلا کام ہے داعی کا، دعوت دینے والے کا، اور ہر مسلمان ایک داعی ہے، ہر مسلمان، ایک ایک مسلمان کی پوزیشن کیا ہے دنیا میں، داعی کی ہے کہ وہ بلانے والا ہے اللہ کی طرف لوگوں کو۔ مولانا علماء خاص نہیں ہے، اس میں عام ہے یہ بات دعوت میں۔ اب وہ خاص اس اعتبار سے علماء کہ وہ علم رکھتے ہیں اور نبی کے وارث کا مقام ہے ان کا، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری تو بہت بڑھ جاتی ہے پھر۔ لیکن ایک ایک آدمی، عام آدمی ذمہ دار ہے، وہ جس دھن کے ساتھ وہ دنیا داری کر رہا ہے اسی دھن کے ساتھ وہ اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کے دین کا کام کرے۔ اب دین کا کام کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق رکھے، اپنی دنیا کو، مطلب دنیا داری جو کر رہا ہے، گھر میں پردہ ہے، دکان میں حلال و حرام کی تمیز ہے، سیاست میں اپنے عقیدے کی حفاظت ہے، اللہ کو حاکم مانتا ہے، انسان کو نہیں، اور پھر اس کی زبان اور اس کے معاملات بہت ہی کلیئر ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ سب چیزیں لازم ہیں بالکل دین کے مطابق دنیا۔ اس کے نتیجے میں ہے چین، سکون، برکت، عزت، وہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے، عزت اور برکت، عزت، برکت۔ برکت وہ تعویذ آویز دیتے نا کہ برکت کے لیے تعویذ پہن لو، یہاں باندھ دو، اس کو وہاں لٹکا دو، یہ کر دو، یہ مذاق ہے، بھدا مذاق ہے۔ برکت نام ہے رکھ رکھاؤ کا کہ آپ کی دنیا دین کے مطابق ہے، آپ کی دنیا دین کے مطابق ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے شریعت کا خیال رکھتے ہوئے کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں چین، سکون، خیر، برکت۔ لمیٹیشن خیر ہی نہیں پاتا، پھر آدمی سودی کاروبار نہیں کر سکتا، رشوت کا لین دین نہیں کر سکتا، یہ چیزیں آدمی کو ایک دم سے پھیلا دیتی ہے اور ایک دم سے بٹھا دیتی ہے۔ پھر فٹافٹ اس نے 10 جگہ بھی فائنینس کروا لیا، 4 ویلر بھی فائنینس کروا لیا، 2 ویلر بھی فائنینس کروا لیا، دکان کے لیے بھی لون لے لیا، مکان کے لیے بھی لون لے لیا، لاکھوں کروڑوں کے قرض میں آ گیا بینک کے، پھر معلوم ہوا کہ بھٹا بیٹھ گیا۔ جس بینک نے آپ کو سب طرف سے پھنسایا اس نے نکل لیا آپ کو۔
کڑ کی غلطی آپ کی، بالکل سامنے کی مثال ہے ابھی اسی روڈ پہ بہترین چلتا تھا کارخانہ، دکھایا لائے باپ 50 لاکھ کا فائنینس۔ اب اگر آپ مان لیجئے کہ اس کا سالانہ ریشو کتنا ہے بیاج کا، 8 10 12%، یا 9% ہے کہ 10% الگ الگ ہے نا، ایوریج مان لیں اپن کتنا 9% 9%، کم سے کم 10 لے لیتے راؤنڈ فگر میں۔ اب بتاؤ صاحب 1 کروڑ اگر آپ نے کیا ہے فائنینس لیا ہے آپ نے بینک سے، 10 لاکھ روپے آپ کو صرف بیاج دینا ہے سالانہ، کم و بیش 70-80 ہزار روپے منتھلی ان کے لیے کمائیے آپ۔ میری بیوی سوشل ورکر ہے، ایک نیوز آئی تھی اس کے نام میں نے 5 کروڑ لیا تھا انجینئرنگ کالج بنانے کے لیے، تو 8 پنچے 40، 4 لاکھ روپے پر منتھ آپ کو سود بڑھانا ہے۔ ایسا بزنس ہے جی، انجینئرنگ کالج چالو بھی اگر ہو جائے، ایڈمیشن ہو جائے، اتنا ہے اس میں، اتنا پروفٹ ہے، 4 لاکھ روپے آپ کو مہینہ صرف سود دینا ہے، مول باقی ہے 5 کروڑ۔ کتنا بڑا ہے یہ خسارہ، بتائیے صاحب، قرآن چھوڑو۔ زندگی ڈوبن، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب تھوڑا تشریح میں چلے گئے اپن، رشوتیں دے رہے ہو آپ، دوسروں کے لیے کما رہے ہو آپ، رسک سارا آپ نے لیا، دکان میں پیسہ آپ نے لگایا، نام آپ کا ہے، اور آپ فری میں دے رہے سامنے والے کو 10% اور 5%۔ سارے رسک آپ کے ہیں اور کمیشن آپ اس کو یوں ہی دے رہے ہو فری میں، بغیر کسی لاگت کے وہ لے رہا ہے۔ تھوڑی تشریح ہوگی، اس لیے اپنی دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو، اور دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہی بنی ہے، جائے گی کہاں چھوڑ کے، اور تم آخرت کے لیے بنے ہو۔ کیا مطلب ہے اس سینٹنس کا؟ کہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے مطابق رکھو گے آپ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ اس کی تشریح میں نے یہ بتایا کہ دین میں، آپ کے دین میں سود حرام ہے، لینا اور دینا سود حرام ہے، رشوت کا لینا اور دینا حرام ہے، وہ 1 پیسہ ہو یا 1 لاکھ روپے ہو یا 1 کروڑ، حرام ہے۔ آپ کے دین میں جھوٹ بولنا ممنوع ہے، نبی فرماتے ہیں ڈائریکٹ کہ جھوٹا جہنم میں جائے گا، جھوٹا جہنم میں جائے گا، نبی فرماتے ہیں۔ اب اس کی تشریحات دماغ میں لا کے آپ سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے، بھائی اتنا کہا گیا،
اور زندگی میں اگر کوئی ایک بار جھوٹ بول دے، ایک بار بھی اگر جھوٹ بول دے تو آپ اس کو غیر معتبر ٹھہرا دیں، یعنی اب اس کا اعتبار نہیں، اب اس کا اعتبار نہیں، اعتبار اڑ گیا اس سے، بھروسہ ختم ہو گیا اس کا، بھروسہ اڑ گیا اس سے، قابل اعتبار نہیں رہا وہ، قابل اعتبار نہیں رہا وہ۔ یہ کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کوئی اچھے اخلاق کے، ایک بار آدمی جھوٹ بول دے تو زندگی میں وہ کسی کام کا نہ رہ جائے۔ اور اس بات پر عمل کیا ہمارے محدثین نے، اہل الحدیث، یہ حدیث کی اصطلاح میں محدثین جنہوں نے حدیثوں کو جمع کر کے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اور ان کو اصطلاح میں اہل الحدیث بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہ وہابی جو ہے نا، وہابی ہمارے، اور کیا بولے ہیں ہمارے جو اہل حدیث ہے نا، بولے وہ دیکھو تاریخ میں اہل حدیث کا ذکر آتا ہے، بولے وہ ہم ہیں، ارے وہ تم نہیں ہو، وہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام معطا ہیں، امام بیہقی ہیں، امام ترمذی ہیں۔ ان کو عربی میں اہل الحدیث اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو چھانٹ بین کر لیتے تھے۔ زندگی میں کسی نے اگر ایک بار بھی کسی کو دھوکہ دیا ہے، ایک بار، کہ مولانا ہارون نے سن 79 میں فلاں جگہ فلاں سے جھوٹ بولا تھا، یا 80 میں فلاں کو دھوکہ دیا تھا، بس اتنی خبر لگی اہل الحدیث کو، محدثین کو، تو انہوں نے ہارون سے حدیث نہیں لی، نہیں لی۔ کیا معلوم بھیا، ابھی جو ہم کو سنا رہا ہے وہ نبی کے حوالے سے بڑا گیانی بن کے، وہ بھی ایک موضوع حدیث ہو۔ موضوع کیا معلوم لکھتا ہے کہ نہیں قاضی شہر، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، میم واو زواد واو عین، گڑی ہوئی من گھڑت حدیث کو موضوع کہتے ہیں، موضوع۔ نہیں لیا انہوں نے، رد کر دیا، صرف ایک بار زندگی میں، بار بار کیا؟ اتنے خطرناک عیوب ہیں یہ، جھوٹ، دھوکہ، فریب، دھوکہ، ڈپلیکیٹ مال بیچنا اوریجنل بول کے۔ میں نے سنا تھا یہاں پر ایک غیر مسلم، یہ نہرو روڈ میں اگروال تھے شاید، وہ ان سے ہو گیا بھائی دھوکہ، انہوں نے اپنا سنی پین ڈپلیکیٹ بیچ دیا اوریجنل بول کے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر بناتی ہے، کب تک بنا سکتی ہے بکرے کی ماں خیر؟ مطلب اس کو چھری کے نیچے آنے ایک دن پول کھل گئی، خودکشی کر لی اس آدمی نے۔ میں نے کہا انسانیت تھی اس آدمی کے اندر یار، انا للہ، خودکشی کر لی۔ یہ ہے انسانیت اور انسانی ایٹیٹیوڈ، انسانی اخلاق، انسانی کردار، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے۔ ذرا آپ سوچئے، آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ضرور وہ کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے، غور کیجیے آپ، وہ کسی سے ضرور ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ کو اختیار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بزدل بھی ہوتا ہے، جھوٹا بزدل ہوتا ہے وہ، اور بزدل
بہت کچھ کرتا ہے ڈر کے مارے، ایک جھوٹی تھوڑی نہ بولتا ہے وہ. اس لیے اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ رشتہ جہنم سے جوڑ دیا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اگر آپ انسان ہو، مرد ہو، انسانیت سے آپ کا تعلق ہے، سچ بولو. ہاں انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، انسان سے ہی ہوتا ہے. اب بہو کا معاملہ ساس سے ہو، بیٹے کا معاملہ باپ سے ہو، یا پھر دوست کا معاملہ دوست سے ہو، جس سے بھی ہو، اگر دھوکہ ہو گیا ہے تو وہ اعتراف کر لے کہ بھائی مجھ سے دھوکہ ہو، سوری یار، معاف کرنا ہے. بس سامنے والا اگر برداشت کر لیتا ہے ٹھیک ہے بولتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تعزیر کرتا ہے، کوئی سزا دیتا ہے تو ٹھیک ہے صاحب، غلطی تو ہوگی صاحب میں، ٹھیک ہے بھائی، بڑپن ہے لیکن معاف کر دینے میں سچی بات ہے. وہ بہت مزہ آتا ہے بڑوں کو معاف کرنے میں. بڑوں کو سمجھا کہاں بھی ہمیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو چھوٹوں کو تو اس ریاض سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا کہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اس کا اعتراف کرے، نہ کہ جھوٹ بول کے ان کو اندھیرے میں رکھے، اپنے چاہنے والوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو. تو بات اس طرح بڑھتے جاتی ہے. گویا حدیث تو چھوٹی سی رہتی ہے، چھوٹا جہنم میں جائے گا. دھوکہ نہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہے خلاف شرع، تو اس کا اعتراف کر لیں فوراً خوشحال دل سے، ہاں بھائی ہو گیا، معاف کرنا بھائی، سوری. ہوتا رہتا ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے، ہم سے بھی رہتا ہے، سوری بھائی، کوئی دقت نہیں بھائی. دنیاوی معاملات فیلڈ میں ہے، اتار چڑھاؤ لگے ہوئے، فوراً اعتراف کر لیا، بہت عزت ملتی ہے. یہ حال 24 گھنٹے کی زندگی میں. جا رہے ہیں، ہماری گاڑی سے کسی کو لگ گیا، فوراً سوری بول دیجیے آپ اس کو، دب جائے گا اس کا غصہ. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تو بیچارہ کو کتنے شریف آدمی ہو، کو لڑ کے اس کو سمجھانا پڑے گا. تو یہ اس تشریح ہے اس بات کی کہ اپنا دین دنیا داری میں استعمال کریں. مسلمان ہو آپ، دین کو مان کر یا دینی گھرانے میں پیدا ہو کر اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بڑے سید اور مرزا اور ہاشم ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. یہ ذلیل ہو جاؤ گے آپ. اپنی انسانیت کو باقی رکھو، اور پھر انسانیت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمانی کو باقی رکھو. یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، جانور نہیں ہو، انسان ہو، یعنی سونا. اور پھر اسلام، مسلمان انسان تو سونے پہ سہاگا. تو کچھ سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے آپ کی زندگی سے کہ آپ سچے انسان ہو. دشمن بھی اعتراف کرے کہ نہیں فلاں ہے کیا، نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، نہیں وہ دھوکہ نہیں دیتا، نہیں وہ رشوت نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سودی کاروبار نہیں کرتا. ایک صاحب راج پریوہن سے چلے آئے، 2 لوگ، ایک صاحب پٹا لے کے گئے، اس کے بعد پھر دوسرے صاحب بھی اس کے ساتھ آ گئے. بولے مول صاحب یہ بول رہا ہے کہ آپ نے اس کو کمیشن دیا ہے، اور میں نے یہ کہا اس سے کہ میں نوکری چھوڑ دوں گا، میں سرکاری نوکری راج پریوہن کی. اس تکرار کے ساتھ اب ہم آپ کے ہاں آئے. بولے مولانا صاحب بہرحال معاملہ دونوں کے سامنے کلیئر ہو گیا. میں کہا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اور
معاملہ ایسا ایسا تھا، معاملہ بھی یاد نہیں ہے کیا تھا. وہ چلے گئے مطمئن ہو کے. کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی. اس بات کو آپ سوچتے رہیے گا. اس نے بلینک بولتے نا، اندھا بھروسہ کیا، بالکل اندھا بھروسہ کہ یہ کام وہ مسلمان نہیں کرتا، نہیں کر سکتا. کیا بتائے گا یار تو، یار بولا میں نے لے کے آیا ہوں میں تو چل مسئلہ کلیئر ہو گیا. یہ چیز دین پیدا کرتا ہے. ہم اور آپ اتنے بڑے سورما ہیں ایسا نہیں ہے. ہم تو انسان ہیں، ہم سے بہت کچھ ہوتا ہے، غلطی، بھول چوک. ہم تو پتلے ہیں بھول چوک کے. اس کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، تراش خراش کرتا ہے یہ اسلام. اس کچے مٹیریل کو، کچے پتھر کو ہیرا بنا کر اس کو 9 لکھا میں فٹ کرتا ہے. جوہری اس کو ہاروں میں، انگوٹھیوں میں فٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک جوہری کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کرتا ہے یہ کام اور فٹ ہوتا ہے پھر وہ اس میں. یہ کام کیا اللہ کے نبی نے اور دین کے مطابق دنیا رکھ کر. بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بڑے سے بڑے لٹیرے تھے عرب میں، وہ رہنما بن گئے. رہزن تھے، رہزن لٹیرے، رہبر بن گئے، رہنما. عزتوں کو لوٹنے والے عزتوں کے پاسبان بن گئے، پاسبان نگران بن گئے. تاریخ ہے یہ، تاریخ. اور یہ فسانے نہیں، افسانے تاریخ ہے یہ. عورت محفوظ ہو گئی جو گھر میں محفوظ نہیں تھی، وہ ریگستان میں محفوظ ہو گئی. وہ تاریخ ہے یہ. آج پورے ٹی وی چینل سے سب بلاತ್کار، ریپ، بلاತ್کار سے بھرے ہوئے ہیں. گویا اس خرابی کی گندگی کی خرابی دماغ سے نکل رہی. اب کو پہلے ایک بار بولنے میں شرم آتی تھی، ریپ اور بلاತ್کار اور زنا. اب تو احساس ہی ختم ہو گیا. وہ فخریہ بتا رہے ہیں، ادھر مجبوراً کہہ لیجیے سن رہے ہیں. اس گندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا. کیا ہے؟ دور ترقی ہے. اچھے دن آ رہے ہیں. کہاں چلے گئے ہم؟ چاند میں اور منگل گرہ میں. وہ تھا دور آج سے 1400 سال پہلے. ایک عورت ریگستان کے اندر تنہائی میں محفوظ تھی. کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ اس دین فطرت ہے. یہ نیچرل وے، دین فطرت، اللہ کا دین. محمد کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا اللہ کا دین. محمد رسول اللہ کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. ایک دن جانا تم کو اسی کے پاس ہے. کب تک رہو گے یہاں پر؟ جانا اسی کے پاس ہے. اس نے نرک تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے، اور جنت بھی. تمہیں کو کرنا ہے فیصلہ اپنا، جنت کا اور دوزخ کا. یہ تھا مائنڈ میں. آج بیچارے مسیحا، باپ رے، دلی میں اور محفوظ نہیں ہے. دلی میں آپ ہے، دلی میں کیا سیونی میں محفوظ نہیں، کہیں محفوظ نہیں. اور اگر کوئی اس کو محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے کہ عورت حفاظت سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اگر رہ سکتی ہے تو گھر کے اندر رہ سکتی ہے، تو تم کہہ دیتے ہو طالبانی فرمان ہے. طالبانی فرمان ہے. ابھی ایک فلم آئی تھی مہاویر ٹاکیز میں لگی تھی صاحب، بورڈ اتنا بڑا، یہ دیوار کے برابر، میرا خیال ہے 8 بائی 16 کم و بیش.
चित लेटी है टांगे उठाकर एक जवान लेडी। किसी को आपत्ति नहीं है उस पर। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मौलाना है तो आंखें फोड़ ले अपनी। नजर, पहली नजर में सब कुछ समझ में आ जाता है। ये देखो क्या कर रहा है इस हुकूमत का सेंसर बोर्ड। एक बोर्ड बनाया ना, हाथी के दांत खाने के और देखने के और। कैसा सेंसर बोर्ड है वो? ब्लू फिल्मों को परमिट कर रहा है, ब्लू फिल्में दिखा रहा है। एक तरफ तुम इधर सेक्स को भड़का रहे हो, रुई की तरह थुन रहे हो, और दूसरी तरफ पारसाई बता रहे हो उसको अरेस्ट करके। मैंने कहा महिला मंडल को एतराज नहीं है इस पे? महिला मंडल को इस पर कोई एतराज नहीं है? हम तुम्हारी देवी हैं, तुम्हारी मां बहन है, ये तुमने क्या किया हमारे साथ? क्या कहां ले आया तुमने हमको? किसने बनाया? फिर कौन है वो? तेरी बेटी है, तेरी बहन है, ऐसी कोई बात हुई नहीं। ये सब काम कौन करेगा? बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें विकास की। विकास विकास, अच्छे दिनों की बात, विकास, काले धन की बात। जीत गए इलेक्शन, जीतना ही था। 5 साल गुजरेंगे, अब कहां का विकास और कहां का काला धन और कहां के अच्छे दिन। अभी 6 महीने हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी हैं। तो भैया अब लोगों को पकड़ा दो, जैसे बच्चों को झुनझुना पकड़ा देती है मां और अपने काम में लग जाती है ना किचन में, वैसे क्या करें भैया? तो ये सियासत से हटाकर इधर धर्मांतर में लगा दो, इधर उलझा दो, रुख फेर दो, कशमकश पैदा कर दो, और जो अपनी लाइन है असली मुख्य धारा उस पर काम करो। कहां का धन आ रहा है, कहां का विकास है? ये कोई विकास है? नहीं कर सकते तुम, खुदा की कसम। इंसान के बस में से नहीं है ना असल में इंसान के मसले, इंसानों के मसले खुदा के बस में। और जब बात कोई खुदा के दीन की करता है, इस्लाम की करता है, इस्लाम की करता है, शरीयत की करता है, शरीयत की बात करता है, शरीयत को नाफिज करने वाली बात करता है, खुदा के हुक्मों को, तो वो बेचारा आतंकवादी है, कट्टर आतंकवादी है वो, कट्टर आतंकवादी है वो। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है इस वक्त? आईसिस। दुनिया का सबसे बड़ा कट्टरवादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी कौन है? आईसिस है, तालिबान है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों है ये ऐसे? इंसाफ करो अपने साथ, जाके देख लो क्या चल रहा है वहां इराक में और अफगानिस्तान में। औरतें घरों के अंदर हैं, महफूज हैं। स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो कुरान पढ़ाया जाएगा। कुरान खुदा की किताब है, इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। इस किताब के अंदर लिखा है कि औरत घर में रहेगी, मर्द बाहर रहेगा। बस सारे मसले हल इन्हीं 2 बातों में। जब औरत घर के अंदर रहेगी, मर्द बाहर रहेगा, सारे मसले हल। दिल्ली भी महफूज, बंबई भी महफूज, सिवनी भी महफूज, सिवनी भी महफूज। अब आप कहते हो कि ये कट्टरपंथी है, तो फिर तुम्हारे पास इलाज नहीं।
سب سے بڑی کمزوری ہے مرد کی عورت. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ اس بات پر. ناقابل بیان میٹر ہے یہ، ناقابل بیان میٹر یہ. اس لیے فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں بھی دائرے کے اندر رہیں، سگے باپ اور بھائی، خالو ماموں چچا کے سامنے. فطرت سے تعلق ہے اس کا، فری نہ ہو جائے ایک دم. وہ جو چہرہ کھولنے کی جو اجازت ہے نا، صرف وہ گھر کے سگے مردوں کے بیچ میں، سگے باپ اور بھائی اور خالو اور ماموں اور چچا اور تایا اور سگا بھائی، ان کے لیے ہے. وہ گھر کے اندر پورا نقاب ڈال کے تھوڑی نہ رہے گی وہ کہ اتنے ہاتھ اور اتنا چہرہ کھلا رہے گا صرف گھر کے سگے لوگوں کے سامنے. اس کے بعد باہر نکلے گی تو ان کے لیے احکامات ہیں. وہ کچھ نہ دکھائے، اپنا رنگ روپ نہ دکھائے، وہ رنگ روپ نہ دکھائے. وہ اتنی حفاظت کیا ہے اس دین نے عورت کی. اور لباس تو بہرحال ایسا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اٹھے بیٹھے لیٹے اس کے اتار چڑھاؤ نہیں دکھیں گے. اس کی حفاظت کیسی کی اسلام نے. علماء کے نزدیک ابھی بھی مسئلہ ہی حل نہیں ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کہیں بھی جائے وہ کہیں بھی جائے، وہ بازار میں جائے، مارکیٹ میں جائے، کہیں بھی جائے، وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنے ہاتھ دکھا سکتی ہے. ہاتھ دکھا سکتی ہے. ایک سورہ احزاب ہے اور ایک سورہ نور ہے. تو دونوں کی جو آیتیں ہیں اس میں تطبیق یہ دے دو کہ الا ما ظہر منها وما بطن، کہ جو کچھ ظاہر ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ گھر میں چہرہ کھلا رہے گا، ہاتھ پیر کھلے رہیں گے، کرائی تاکہ ادھر ٹکنے تک گھر میں وہ کام کاج کرے گی. کیسے رہے گی؟ وہ گھر کے لیے. وہ باہر کے لیے کیا ہے کہ باہر آپ کو پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکالنا ہے کہ کسی کی نظر جمنے نہ پائے، مایوس ہو کے چلے جائے. واپس ڈھونڈنا چاہے وہ کچھ نہ ملے، اس کو واپس چلے جائے مایوس ہو کر نظریں. ابھی پرانے جو لوگ تھے اس بات کا خیال رکھتے تھے، باقاعدہ گھر سے لے کر ٹانگے تک پردے لگتے تھے. پاکیزہ ماحول تھا، ایسی بلو فلمیں نہیں تھی، ایسی پاکیزہ ماحول تھا. اس کے بعد جب اترتی تھی تو پردے لگتے تھے اندر، پڑوسی نہیں دیکھ سکتا تھا. آج کل پردے کو اتنا فری کر دیا گیا نقاب کو کہ وہ نقاب اگر پہن رہی ہے تو گویا شریف جاتی ہے بس، اور نہیں پہن رہی ہے تو وہ بے پردہ ہے. پہن رہی ہے جیسا بھی صحیح، اس کے چاک نقاب ٹائٹ، چاک گھٹنے تک، اور اسکن ٹائٹ نقاب. وہ کون سا کپڑا نکلا ہے؟ اسکن ٹائٹ چاک، سب دکھ رہا ہے، آگے پیچھے کا اتار چڑھاؤ. اب ہو گئی تھا وہ پردہ نشی ہو گئی، اب کہیں بھی جا سکتی ہے. وہ مارکیٹ سبزی لینے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہے، کوئی اس کے لیے اب دقت نہیں ہے. کیسا نقاب ہے؟ کون کرے گا پیسے ایسا؟ بھائی اور شوہر اور باپ، گھر کا باپ. اس کنڈیشن میں تو کپڑے میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتی، باہر کیسے نہیں کر سکتی؟ تو کہنے کے لیے تو بڑی آسان بات تھی، لیکن پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہے. کامیابی، راز، عزت،
کہ تمہاری بیوی میاں تمہاری بیٹی گھر کے اندر ہے نقاب پردے میں غیر کی نظر سے بچی ہوئی، تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ اس بات کی نگرانی کر رہا ہے ابو بکر البغدادی، آئسس طالبان کر رہا ہے اپنے دور حکومت میں کہ ہماری ماں بہنیں عزت کے ساتھ گھر میں رہیں اور باہر نکل کر کمانے کی کوشش نہ کریں۔ طالبانی فرمان۔ اب کسی جذبے سے مت سوچو، اب نیوٹرل ہو کے سوچو کہ اگر آپ صحیح معنوں میں مخلص ہیں عورت کو بچانے میں، عورت کی عزت کے پرتی، اس کی عظمت کو بچانے میں، تو آپ کو کچھ تو اٹھانا پڑے گا۔ یہ گھر کا سونا پڑا ہوا ہے تو اس کی حفاظت تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس کو مخمل کی ڈبی میں رکھیے نا، اس کو مخمل کی ڈبی میں رکھ کے پیٹی کے اندر ایک خاص کونے میں، پیٹی کے اندر بھی ایک لاک رہتا ہے، کتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے اس کو۔ ابھی برڈ فلو، کل کی نیوز میں برڈ فلو، ایک دو بطخ مر گئی، کون سی جھیل میں ایک دو بطخ مر گئی تو ان کو برڈ فلو ہو گیا تھا، وائرس، برڈ فلو کے وائرس۔ اب کہیں انسان کو نہ لگ جائیں، جھوم نہ جائیں۔ وائرس کیا ہوتے ہیں؟ بطخ کے وائرس کا اتنا خیال ہے، اور یہ عورت کے وائرس کیا؟ ایک طرف گندی فلمیں، ایک طرف گندے گانے، ادھر نائٹ کلر، اور ادھر ایک ایک گانا 1 کروڑ 10 کروڑ کے تیار ہو رہے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آئٹم سانگ، حکومت کی نگرانی میں۔ یہ ہے ہمارا انسانی قانون، انسانی سمویدھان، بھارتی سمویدھان، امریکی سمویدھان، کہ ایک طرف تم ماحول بنا رہے ہو زنا کا، کھل کر کے آدمی، شریف آدمی بھی آپا کھو دے، اپنا آپا کھو دے، ماحول بنا رہے تم ایک طرف، گندی فلمیں، گندے سیریل، گندے میگزین، گندے اخبارات، گندے گانے، کچھ سوچ لو، کچھ دیکھ لو، کچھ سن لو تو اس میں سب گندگی ہی گندگی، گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو آپ۔ کیا وائرس کی بات کر رہا ہے برڈ فلو؟ اب بیچارہ کوئی اگر ایسا دیکھ رہا ہے، دیکھ لیا، اور اس کو اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے میرے کو کیوں دیکھا، تو نے میرے کو کیوں چھیڑا، جا کے اس کو مار رہی ہے، 10 جمع ہو گئے ہیں، کوئی بال نوچ رہے ہیں، تو کوئی گھوسا مار رہا ہے، تو کوئی لات مار رہا ہے، باپ رے بڑے شریف ہے۔ ارے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں فطرت کیا ہوتی ہے، سائیکالوجی کیا ہوتی ہے نا، کوئی چیز سائیکالوجی، نفسیات، فطرت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے اور تم صاحب حیثیت ہو، فروٹ وغیرہ کھا رہے ہو، تو اس کے چھلکے کیلے کے، سنترے کے، موسمبی کے چھلکے اس پڑوسی کو دکھاتے تک مت پھینکو، یا ایسی جگہ مت پھینکو کہ وہ دیکھ لے، اس کو بھی احساس پیدا ہو کہ میرے پاس پیسے رہتے تو میں بھی لاتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا۔ یہاں فطرت سے متعلق بات ہے جناب، یہاں سائیکالوجی سے متعلق بات ہے کہ اگر آپ اللہ نے دیا ہے، کھا پی رہے ہو تو ان کو بھی دو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اتنا خیال رکھ لو اگر ایسا نہیں بھی کر رہے ہو تو چھلکے اتنی دور پھینکو کہ پڑوسی کی نظر میں نہ پڑے، اس کو یہ احساس نہ پیدا ہو۔ سائیکالوجیکل، پیسے رہتے تھے یار، میں بھی اپنے بچوں کو کھلاتا، بچے بول رہے ہیں ابا جی، پاپا، ڈیڈ، ہے نا، بول ہی رہے کچھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سیدھے سائیکالوجی سے متعلق یہ بات۔
انتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. نفسیات سے بات کرتا ہے کہ ہم نے روزے میں تمہارے لیے ملنے کو منع کر دیا تھا, مباشرت مجامعات کو منع کر دیا تھا, لیکن تم اپنے آپ میں خیانت کر رہے تھے. دل ہے کہ مانتا نہیں, فطرت ہے وہ فطرت. تو خیر ہم نے اس کو اب رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا ہے. روزے کی کنڈیشن میں تم نہیں کر سکتے, دن میں نہیں مل سکتے اپنی بیویوں سے, اب تو مل سکتے ہو. کون بول رہا ہے یہ بات؟ جس نے عورت مرد کو پیدا کیا ہے, اس کی فطرت بنایا ہے, اس کی فطرت بنایا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ آپ زیادہ شرافت کا دعویٰ نہ کریں حالم مولانا, میں بہت شریک میں, میں انسان ہوں, خدا کی قسم انسان ہوں, شریعت کے دائرے میں رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابھی بچا ہوا ہوں میں 20 سال سے. مجھ کو بچانے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق رکھیے. مطلب آپ دنیا میں دین کے مطابق رہیے, کیونکہ دین پر ایمان لایا نا آپ نے, اسلام پر, دین اسلام پر. ہاں, تو دین اسلام کے مطابق آپ رہیے. اللہ نے فرمایا کہ آپ نامحرم عورت سے پرہیز کریں. جب میں آیا علی گڑھ سے جبل پور سے سیونی آیا, تو لوگوں نے کہا مجھ کو کہ صاحب وہ ہمارے کمرے میں بچے جمع ہو جائیں گے, بچی ہیں, اور آپ آئیے پڑھائیے. اپن ملتے ہر طرف سے, پیسے کی ضرورت تھی. میں کہا نہیں, ہم بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے, بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے. بچیوں کا مطلب آج کے ماں باپ کے نزدیک بچیوں کا مطلب جناب وہ 2-4 سال کی سمجھ رہی ہیں, 10-12 سال کی, 10-12 سال کی, 15 سال کی بچی ہے. وہ ماں باپ کے نزدیک بچچ رہتی ہے, وہ بچچ رہتی ہے. وہ ماں باپ کے نزدیک 10-12 سال کی بچی, 10-12 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہیں, بڑی ہو جاتی ہیں, نکاح کے لائق ہو جاتی ہیں. بھائی ہمارے نانا, ہماری نانی پر نانی, دادی پر دادی کے جو نکاح ہوئے تھے اسی عمر میں ہوئے تھے, 10-12-14 سال میں ہو گئے تھے, اور بہترین وہ ماں بن گئی تھی, اور سب کچھ نارمل تھا. 10-12 بچوں کی مائیں بن گئی ماشاءاللہ, بغیر کسی سیزر کے. بہرحال تو یہ بچوں کو نہیں پڑھاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمل کیسے کیا جائے, شریعت پر عمل کا مطلب کیا ہے؟ ان سے بات نہ کی جائے, عورتوں سے بات نہ کی جائے. پردے کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں, احکامات ہم پڑھ بھی لیتے ہیں نا, قرآن حدیث میں پڑھ بھی لیتے ہیں, یہ وہ سمجھ میں نہیں آتا. گرو دن شکشا ادھوری, اس کا مطلب کیا ہے؟ دائروں کا مطلب اندھے سے پردہ کروایا رسول اللہ نے, کیا مطلب اس کا؟ اندھے سے عورت کو, کیونکہ فطرت یہ اندھا پر نہیں دیکھتی, سب سائیکالوجی ہے. یہ بچوں پہ حملہ ہوا ہے اسکول پہ, بچوں پہ. وہ بچے نہیں تھے بھائی, وہ سب جوان تھے, بالغ تھے, جوان 14-15-20 سال کے تھے. وہ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ فطرت کو نظر انداز کر کے, سائیکالوجی کو نظر انداز کر کے آپ کچھ بھی باتیں کرتے رہو. آپ بول رہے 18 سال, پھر نیوز بنا کے دے رہے ہو آپ کہ 10 سال کی بچی سے بلااتکار, تو وہ 3 سال کی بچی سے بلااتکار, تو 14 سال کی نابالغ بچی سے بلااتکار. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے دین اسلام کو مانا ہے, آپ
دین اسلام کے مطابق رہیے, شریعت کے مطابق آپ رہیے, اللہ آپ کو ساری بلاؤں سے محفوظ کر لے گا انشاءاللہ. محفوظ ہیں ہم. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بھائی آپ پردہ کرو. عورت سے پردے کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے میں, اس سے بات مت کرو. 18 سال ہو رہا ہے سنجے وارڈ میں مجھ کو, اور سیونی میں پاریوارک زندگی جیتے ہوئے کم و بیش 25 سال ہو رہے ہیں. 25 سال. میری پڑوسنوں سے پوچھئے, آپ چھوٹی بڑی پڑوسنوں سے پوچھئے, میں نے بات نہیں کیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ مولانا صاحب بھیا بات نہیں کرتے. اگر بڑی بھی ہیں اگر, اور دروازے پہ دکھ گئے, قابل احترام ہیں, یعنی بے پردہ گھومنے والیوں کو ہم سلام نہیں کرتے. روڈوں میں بیٹھی ہیں, ہاں چل رہی ہے, ہم آتے جاتے السلام علیکم, ہم بڑے باخلاق لوگ ہیں, ہم نہیں کرتے. تم کو پردے کا اہتمام نہیں ہے تمہارے اندر؟ جی پردے کا اہتمام نہیں ہے نا, ہم نہیں کرتے تم کو سلام, نہیں کر سکتے, تم کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے ہم. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہت گھر کے اندر دائرے میں رہتی ہے, اور کبھی نظر پڑ گئی تو السلام علیکم بس. بزرگ عورت کو, جوان کو نہیں, بچی کو نہیں, جاؤ باجی سے کانٹیکٹ رکھو. آپ عورت کے ساتھ کانٹیکٹ رکھے, مرد کے ساتھ کانٹیکٹ رکھے, کوئی دقت ہی نہیں ہے. ایسا بھاری بھرکم رہتا ہے مرد کا. اگر آپ 2 باتیں کر لینا بازارو عورتوں سے, چولنے میں پہن لیتی ہیں, سمجھ رہے آپ. اگر آپ نے بات کر لی عورت سے تو آپ کی مردانیت سب ختم ہو جاتی ہے. آپ کا بھرم کب رہتا ہے عورت کے نزدیک؟ جب آپ منہ بند رکھتے ہیں اپنا, تب وہ لحاظ کرتی ہے کہ آتے جاتے محسوس ہوتا ہے کہ پٹو ہے, بے پردہ عورتوں کا درست ہوتا رہتا ہے. کوئی کام ہے کیا؟ جائیے گھر کی عورتوں سے ملیے گا, ٹھیک. ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں. پردے کا مطلب, ہم 3 مہینے رہے عرب میں, 2 حج کی میعاد, 3 مہینے رہے گھر, ایک ہی کمرے میں رہے, اتنا بڑا کمرہ ہے, وہیں 8-10 لوگ. اب مجبوری بھی ایسی کہ رہنا پڑے گا آپ کو ایک ساتھ. بات نہیں کی ہے ہم نے, اگر انہوں نے ہم سے بات کرنا چاہا بھی, جوان عورتوں نے بات کرنا چاہا بھی, بھائی جان مولانا صاحب بھائی جان, ہم نے توجہ نہیں دی. 1 بار 2 بار 3 بار تو باجی نے سمجھا دی. باجی بھی تھی, دوسرے حج میں باجی بھی تھی. پہلے حج میں ہمارے روم پارٹنر نے سمجھا دیا کہ یہ بات نہیں کریں گے, یہ مولانا آدمی ہے اور یہ پردے کا پورا خیال رکھتے ہیں. اور دوسرے میں باجی سمجھی, بات نہیں. معلوم ہوا تھا آپ کے اہل حدیث فیملی گئی تو بولے وہ ہمارے روم پارٹنر تھے, اللہ انہوں نے ہم کو بہن بنا لیا, ہم نے ان کو بھائی بنا لیا. ارے تم حج کرنے گئے تھے نا, فرض ہے نا, تم نے کس اصول سے نامحرم کو بھائی بہن بنا لیا؟ پھر کٹر اہل حدیث ہو, مدرسے کے لیے چندے کرتے ہو, سمجھ رہے آپ؟ یہ تمیز اور کتنی حفاظت. اب ظاہر بات ہے کہ آپ برف کی سل کو فریزر میں رکھو گے, کہاں سے پگھلے گی بھائی جان وہ؟ اب تم سیدھا فریزر سے نکال کے برف کی سل ہی کیوں نہ ہو, ایک من کی, اس کو دھوپ میں لا کے رکھ دو گے, آگ نہیں بول رہا ہوں میں, دھوپ میں لا کے رکھ دو گے, پگھلے گی وہ؟ اس کی فطرت میں پگھلنا ہے, برف کی فطرت میں پگھلنا ہے, اور گرمی کی فطرت میں پگھلانا ہے, گرمانا پگھلانا ہے.
آپ لاکھ اس کو برادے میں لپیٹ کے رکھ دو، یعنی اپنی عورت کو نقاب پہنا کے نکال دو آپ باہر، بازار میں، اسکول میں، ادھر ادھر، کوئی گل کھل کے رہے گا، کھل کے رہے گا، فطرت ہے انسان کی۔ اور وہ بھی عورت، انا للہ، پرانے لوگ بولتے تھے اس کو پڑھنا مت سکھاؤ، اس کو مت پڑھنا سکھاؤ، چٹھی لکھے گی، اس کھڑکی پہ کیسے کھڑی ہے، کس کو دیکھ رہی تھی۔ مر گئے وہ سارے لوگ نا، فطرت سے متعلق تھی یہ بات، فطرت سے متعلق تھی یہ بات، اور دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور خاص طور سے دارالمطالعہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تو ہماری پوزیشن ایک ایک مسلمان کی پوزیشن پرچارک کی ہے، پرسارک کی، داعی کی، یعنی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے لوگوں کو۔ تو اس کے لیے پہلا کام اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اسلام کے مطابق رہنا پڑے گا، اپنی دنیا کو اپنے دین کے مطابق رکھنا پڑے گا، پہلا کام۔ اور پھر اس کو گواہ بنا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا پڑے گا، تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا، تب فرق کریں گے۔ صرف زبان پر نہیں، سب ایک ساتھ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں سب ایک ساتھ، اور صرف دھرم کے نام پر تو میں چل رہا ہے، کہاں سے سمجھ میں آئے گا، کہاں سے سمجھ میں آیا؟ آج کے ہندوتو کو، آج کے ہندو کو، آج کا مسلمان سمجھا نہیں سکتا خدا کی قسم اسلام کیا، کیونکہ بیچارہ ہندو جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے مسلمان کے اندر، اس سے بزن ہے وہ، اس سے بزن ہے وہ۔ نہیں بھیا، کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں، اربوں رہے، کیا مطلب اس سے؟ اربوں رہے، تم باقاعدہ اسلام کا انکار کر کے بھارتی سنویدھان کی شپت لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ہندوتو پر بات ہو رہی ہے، اور دھرمانترن پہ بات ہو رہی ہے، دھرمانترن پہ بات ہو رہی ہے، تم پکش کو پیش کر رہے ہو اپنا، وہ پکش پیش کر رہے ہیں اپنا، نہیں آئے گی بات سمجھ میں، کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان انور صدیقی ہو، عباس نقوی ہو، غلام نبی آزاد ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم سے نہیں سمجھ سکتے یہ بیچارے صدر پارلیمنٹ کے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تم راجیہ سبھا، لوک سبھا میں بیٹھتے ہی نہیں۔ ہارون کو اگر بٹھانے کی کوشش کرے کوئی تو ہارون نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ کہ میں نے شپت لی ہے، میں نے شپت لی ہے خدائی سنویدھان کی، قرآن کی، شریعت محمدی کی، میں نے شپت لی ہے، کلمہ شہادت بولتے ہیں اس کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں شپت لیتا ہوں اس بات کی کہ سچے دل سے اللہ رسول کا اور اس کی کتاب و سنت کا پابند رہوں گا۔ اور آپ یہ شپت لینے کے بعد کہتے ہو کہ میں سچے دل سے بھارتی سنویدھان کا پابند رہوں گا، اگر وہی بات مسلمان کہاں رہے آپ؟ اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں حلال حرام، پردہ بے پردہ، کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ پھر تو سیریس لینا پڑے گا ہمیں کو۔ آج جو حالت دیکھ رہے ہیں ہم، وہ بد سے بدتر ہے، وہ عورت نقاب میں ہو یا نہ ہو، وہ بے پردہ ہے، وہ نمائش بنی ہوئی، نمائش بنی ہوئی ہے، اور سامنے مغربی تہذیب ہے، ٹی وی ہے، فلمیں ہیں، سیریل ہے، اور جو ایڈ آ رہے ہیں آج کل سیریل فلموں سے بدتر ایڈ، ابھی چل رہا ہے بگ باس کا گھر،
بتاؤ یہ آپ دل سے بتاؤ یہ کیا بھارتی سبھیتا ہے جو دیکھ رہے ہیں اپنے بگ باس میں؟ کس کا کلچر ہے یہ؟ بھارت کا نہیں ہے یہ؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بات سچی یہی ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہے. اسلام یعنی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، اس نے انسانوں کے لیے باقاعدہ ایک سنویدھان بنا کے دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، اور اس قانون کو پریکٹیکل کر کے بتا دیا. ایسا راہبر رہنما دیا ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس کو مانیں گے تو مسلمان کہلائیں گے، نبھائیں گے اس کو زندگی میں. آپ تو مسلمان باقی رہیں گے مسلمان. اور اگر آپ مان کر نبھائیں گے نہیں، مانے لیں گے زبانی طور پر مان لیں گے، نبھائیں گے نہیں تو آپ کافر بنے رہیں گے. آپ اپنا عبداللہ عبد الرحمن کچھ بھی کہتے رہیں آپ، لیکن برابر آپ کافر رہیں گے. آپ مسلمان کب کہلائیں گے؟ تب اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. پردے کا اہتمام، سود اور رشوت سے پرہیز، جھوٹ اور مکر فریب سے پرہیز. لوگ دیکھیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مان لو تو مسلمان. اب دنیا میں جو چل رہی ہے اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام اور کفر کی جنگ جو چل رہی ہے، دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا کرے. آئسس اور طالبان، القاعدہ، یہ مسلمان لوگ ہیں اور اسلامی شریعت کو سنویدھان بنانا چاہتے ہیں دنیا کا. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، ہے ایسا ہی ہے؟ آپ اس کو آتنکواد کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں پاور ہے ابھی، وہ بھی ہندوستان کی حکومت، جمہوری حکومت. ابھی 6 مہینے ہوئے پاور ملا ہے بی جے پی کو، اور سیاست چلنے لگی ہے دھرمانترن کی، دھرم پریورتن کی. اس کے نیتا بیان دے رہے ہیں باقاعدہ کہ ہم 21 تک تو برابر اپنا کام کر کے رہیں گے، اور نہیں تو پھر اگلے چرن میں دیکھیے گا چرن اور ہم لے لیں گے، اس کام کو ہم کر کے لیں گے. ٹھیک ہے، بالکل غلط کچھ نہیں ہے. مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جمہوریت کو اور لوک تنتر کو چولہے میں ڈالو. ہم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا کر رہیں گے، یہ ہمارا سنکلپ ہے. آپ کو بنانا چاہیے، آپ کو بنانا چاہیے. اب جس میں طاقت ہو تو آمنے سامنے آ کر مقابلہ کر لے. انگریز طاقت کے بغیر تو گئے نہیں یہاں سے، جنگ کے بغیر. جنگوں کے بغیر تو نتیجے نکلتے نہیں. ادھر آئسس بول رہا ہے شریعت نافذ ہوگی، تو ادھر اگر مودی کے نیتا بول رہے ہیں کہ ہندوتو وہ نافذ کریں گے، ہندو راشٹر بنائیں گے، تو غلط کیا ہے اس میں؟ غلط کیا ہے اس میں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بات آئے گا بی جے پی کو مندر بنانا چاہیے بابری مسجد کی جگہ، اور بول دینا چاہیے کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، آئندہ 5 سال میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی. اب یہ ہمارا راج ہے، ہندوستان ہے، یہ ہندو راشٹر، یہ ہمارا راشٹر ہے، اور ہمارے پاس پاور ہے، اور ہم یہ نرواچن آیوگ اور یہ آیوگ اور وہ آیوگ سب ختم کرتے ہیں. مزے کی بات ہے یہ.
लोकतंत्र नहीं होना, बस यह है इंसानियत के लिए घातक। लोकतंत्र नहीं होना, धर्म होना है। अब धर्म सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इन दोनों में जंगें होंगी, फैसला हो जाएगा, जिसमें यार होगा वो जीतेगा। क्लियर है कि नहीं बात? लेकिन ये नहीं होना कि वोटिंग होगी, वोटिंग 5 साल इससे उब गए तो उसके पास आ गए, उससे उब गए तो उससे उब गए तो इसके पास आ गए। सबसे बड़ा फरेब है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। गधे का वोट भी एक वोट और शेर का वोट भी एक वोट। तो बहरहाल बात फैल जाती है, थोड़ा उसको समेट रहे हैं पर कि इस्लामी कानून में एक आम गरीब इंसान की भी भलाई है, उसमें महफूज हो जाता है। खुदा, रसूल, आखिरत उसके दिमाग में बस जाता है और फिर वो अकेला भी रहता है अगर, तो गुनाह से बचता है कि कोई देख नहीं रहा है तो अल्लाह देख रहा है, उससे बच के कहां जाऊंगा मैं? और जाना उसी के पास है, मैं घबरा कैसे कर सकता हूं? देख वही रहा है, हिसाब उसी को देना है फाइनली। बस ये चीज जब दिमाग में पैदा होती है तो वो गुनाह करने वाला भी गुनाह नहीं करता, बच जाता है। मैं कुछ करना भी चाहता हूं ना गलत, तो नहीं कर पाता कि तुम नहीं देख रहे हो, खुदा तो देख रहा है, तो हिसाब क्या दूंगा मैं? उसको देना है हिसाब। इस चीज ने इनकलाब लाया अरब में। एक औरत बच गई साहब, रेगिस्तान में तन्हा, कोई देखने वाला नहीं उसकी तरफ, इतनी महफूज हो गई वो औरत। और फिर दीगर रहकम आती है कि भैया सब फितरी अंदाज में निपटाते चलो, बच्चा बच्ची बालिग हो गए हैं, निकाह के लायक हो गए तो निकाह कर दो, पैसे से निपटे। उसमें 1 2 3 4 की इजाजत है। जो फितरत अल्लाह ने बनाई है उसको परवान चढ़ने का पूरा पूरा मौका दिया है, उसको दबाया नहीं, कुचला नहीं कि रोहबानियत इख्तियार कर लो, जंगलों में चले जाओ और वो जोगी बन जाओ, सन्यास ले लो, ऐसा नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जो सलाहियत पैदा की है उस सलाहियत को सही रुख अल्लाह ने दिया है। 1 2 3 4 कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पालने की हैसियत है और निभाने की हैसियत है इंसाफ के साथ। क्या बेहतरीन तालीम है साहब। और फिर औरत घर में रहेगी, मर्द बाहर रहेगा, मसला ही हल हो गया, मसला ही हल हो गया। उस घर की औरतें मेरी नजर में नहीं, मेरे घर की औरतें तुम्हारी नजर में नहीं। पाकीज़ा माहौल इसके नतीजे में कौन सी तहजीब है जो देख रहे हैं टीवी में? अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर। अभी जो जंग चल रही दुनिया में, जो आदम और शैतान की चली थी, कुरान बयान करता है आदम और शैतान, कि हम आदम और हव्वा, हमारे बाबा आदम और हव्वा, उनका दुश्मन इब्लीस शैतान, वो कशमकश बराबर चलती रही। नबियों के जमाने में मूसा और फिरौन और इब्राहिम और नमरूद और रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुफार मक्का चलती रही। आज भी चल रही है वो, आज भी चल रही है वो जंग, और कल तक चलती रहेगी। इस्लाम तो एक ही है, कुफ्र अनेक है, इस वक्त चलती रहेगी। अब क्या है कि डायरेक्ट इस्लाम और कुफ्र के नाम से नहीं चल रही वो जंग। आतंकवाद इस्लाम का नाम दे दिया गया। जो इस्लाम को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, शरीयत को नाफिज करने की, वो आतंकवादी है, आतंकवाद। और जो कुफ्र है, कुफ्र वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र की हुकूमत होना चाहिए, लोगों की हुकूमत होना चाहिए, खुदा की नहीं। तो आतंकवाद वर्सेस लोकतंत्र।
اور یہ لوکتنتر کے کڑوے کسیلے پھل ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں سب کچھ جائز، انسان کی مرضی کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انسان کیا چاہ رہا ہے؟ کپڑے اتارنا، یہ لو ہم بل پاس کر دیتے ہیں۔ انسان کی مرضی کا خیال رکھا جاتا ہے لوکتنتر میں۔ ووٹ لینا نا ہم نے، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ جو چاہو گے ہم بل پاس کر دیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ سملینگتا چاہ رہے ہو کیا آپ؟ لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، ہم بل پاس کر دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں، ووٹ دینا۔ آپ کیا چاہتے ہیں وہ بولو، آپ ویسا ہم کر دیتے ہیں۔ 2 روپے کلو گیہوں، 13 روپے کلو خرید کے ہم 2 روپے کلو گیہوں آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے ووٹ پکے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہم سے تو 50 روپے کلو خریدتے رہو، 25 روپے کلو، 25 روپے کلو خریدتے رہو آپ۔ یہ پالیسی عورت، مہیلا 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 وارڈ گھوشت، یہاں مہیلا وہاں مہیلا، پارلیمنٹ میں مہیلا۔ ارے دوسری طرف مہیلا کو تم نے اس طرح ننگی کر دیا پوسٹر میں، فلموں میں۔ تو گویا 2 قانون، 2 دھرم، 2 تہذیب، 2 راستے، ایک ہی راستہ ہے اسلام کا، اور دوسرا پھر جو ہے پگڈنڈیاں وہ سب کفر سے تعلق رکھتی ہیں، کفر سے۔ آج دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف، طالبان، القاعدہ، آئیسس جیسے سنگٹھن ایک طرف۔ یہ اپنی حکومت اپنے کالا دھن بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا سے بے حیائی ختم ہو، ایک عام غریب آدمی تک اس کا حق پہنچ جائے، عورت گھر کے اندر عزت سے رہے، مرد باہر رہے میدانوں میں، اس کو 2 روٹی عزت سے کما کے حلال لا کر دے، اس کوشش میں۔ اور اگر کوئی النگھن کرے گا ان باتوں کا تو باقاعدہ حکومت اس کو سزا دے گی، کوڑے مارے گی، گاڑے گی اس کو۔ چل رہا ہے یہ کام، ایک عام بات ہوگی۔ اب رہی سیاست، تو سیاست میں ابھی کتنا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی جو حملہ ہوا ہے اسکول میں، پاکستان میں، یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے کوئی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کی سمجھ میں یہ آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سیاسی انسانوں کے لیے نا یہ پانی سے بھی سستا ہے خون۔ جو حکمران ہیں، حکومت کر رہے ہیں، پانی سے بھی سستا خون ہے ان کے نزدیک۔ جب چاہیں جہاں چاہے فساد کروا دیں، کوئی بھی ایک فلم بنوا لیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کس نے گرایا اور کیا کیا، یہ سب نوٹنکیاں ہیں، یہ اپنی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے ہندوستان کو، ارے باپ رے، بچوں کو مار ڈالا یار طالبان نے یار۔ پچھلے 6 مہینے پہلے کی رپورٹ ایک صاحب نے بیان کی، 40,000 لوگ مارے گئے امریکہ اور پاکستان کے حملوں میں۔ وزیرستان میں اور بلوچستان میں کم و بیش 40,000 لوگ مارے گئے، یہ بھی حاضر کی بات۔ اب تھوڑا پیچھے ہٹیے آپ، تو ہیروشیما ناگاساکی میں امریکہ نے بم برسائے، قتل عام مچا دیا۔ آج تک اس زمین سے گھاس پھوس نہیں اگ رہی ہے، زہر اگل رہی ہے، وہ بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، یہ بیچارے آنسو بہا رہے ہیں وہ اسکولی بچوں پر، اسکولی بچوں پر یہ آنسو بہا رہے ہیں۔ ناگاساکی میں ایٹم بم برسانے والے
یہ اسرائیل 70 سال سے قتل عام مچایا ہوا ہے فلسطین میں، 70 سال سے کم و بیش، اور علی کرن میں مچایا تھا ابھی تو دنیا پھر تھوڑا سا مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی کہ نہیں غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، سوائے امریکہ کو چھوڑ کے غلط ہو رہا ہے. وہاں امریکہ کے حساب سے صحیح ہو رہا تھا اور پاکستان میں غلط ہو گیا. یہ تھوڑا عالمی سیاست ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہندوستان میں ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں. فسادات میں کون مرتا ہے؟ کون مرتا ہے؟ معصوم اور بے گناہ مرتا ہے، مسلمان ہو یا ہندو ہو. کرواتے کون ہے فسادات؟ یہی نیتا اپنے ووٹ بینک کے چکر میں، ووٹ بینک کے چکر میں میرٹھ ملیانہ بھیونڈی سب کو حاضر ہے. ابھی مظفر نگر کہاں کے سب. ایسا کون سا بڑا حادثہ ہو گیا کہ 141 بچے مر گئے؟ کون سا بڑا حادثہ ہو گیا کہ بابرے پورے ٹی وی چینلوں پر بس وہی ماتم بنایا جا رہا ہے. مون تک رکھوا دیا گیا بچوں سے 2 منٹ کا. صاحب پردھان منتری نے، جی وہی پردھان منتری ہے نا، گودرا کانٹ والے. ارے بھائی تم زیادہ مسیحا بننے کی کوشش مت کرو یار، زیادہ مسیحا بننے کی کوشش مت کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیخ کون؟ شیخ یہ پٹھان، یہ علماء شیخ قاتل کو مسیحا کہہ گئے. اب محترم کی بات کو جھٹلائیں گیا، محترم کی بات کو جھٹلائیں کیا؟ تو کیا پاگل سمجھ رہے؟ تو پوری دنیا مل کے طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہے اس وقت. پوری دنیا مل کے دنیا کا، امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. پیسے لے کے پاکستان، پیسے لے کے پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. اور پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ ارے باپ رے آتنکواد طالبان. کیوں کہ ابھی طالبان کا رخ جو ہے سانپ اور سپولوں کو کچلنے میں ہے پوری طرح. جو 10,000 رکے ہوئے افغانستان میں امریکی فوج، اسلام کو مٹانے آئے تھے، اسلام کو، شریعت کو مٹانے آئے تھے. یہ مٹ کے جا رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پر. 40-45 ملک آئے تھے دنیا کے ساتھ، 40-45 ممالک آئے تھے طالبان کو مٹانے کے لیے. مٹ کے جا رہے ہیں. یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے. اور یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا چاہتا ہے سنویدھان کی حیثیت سے. قرآن کو، اس میں شراب حرام ہے، اس میں جوا حرام ہے، اس میں سور حرام ہے، اس میں زنا بلاತ್ಕಾರ حرام ہے، اس میں آپ لائسنس نہیں دے سکتے. قہوہ خانے، رنڈی خانے چل رہے ہیں ہندوستان بھر میں، لائسنس پر، حکومت کے لائسنس پر چل رہا ہے، حرام ہے. اگر کوئی باپ بیٹی کی کمائی کھا لے محلے میں تو اس گھر کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے نا. گندا گھر ہے، اس کی گلی سے گزرنا کوئی پسند نہیں کرتا نا. یہ حکومت بھاڑ کھا رہی ہے، یہ لائسنس دے کے رکھی ہے، پیسہ لے رہی ہے. یہ ناچنے والیوں سے پیسہ لے رہی ہے، ٹیکس. ناچنے والیوں سے، کیٹرینا کیف سے، کرینا سے، پرینکا سے ٹیکس لے رہی ہے. تو ہم کچھ نہیں کرو، مجھے پیسے دو. بھاڑو حکومت. ایسی حکومت کی تائید میں یہ بیچارے کروڑوں مسلمان جی رہے ہیں. بیچارے سجدہ کرتے ہوئے اس کو کوئی ایک بیان نہیں سنیں گے آپ اس کے خلاف جو بات کر رہے ہیں یہاں پر. نہیں سنیں گے آپ، بالکل سن بھی نہیں سکتے آپ. یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، سوچنے والا دماغ دیا ہے. بالکل نیوٹرل ہو کے آپ سوچئے،
धर्म के मसले पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए, अध्ययन कीजिए, बाप दादा से जो मिला है उस पर भी देख ही रहे हैं आप, और इस किताब पर भी, इस्लाम पर भी। ये माकूल मजहब है, अक्ल के मुताबिक है ये, इसमें आप कोई कमी नहीं पाएंगे। अगर इसको मान लेंगे आप तो जहन्नम से बच जाएंगे। दुनिया की कोई बात नहीं है, बने और बिगड़े चूल्हे भाड़ में जाए। ये है असल मुद्दा, ये कि आप दुनिया में आप खलीफा बन के रहेंगे और ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है बड़ी बड़ी आजमाइश आए, आपको बड़ी बड़ी आजमाइश आए, लेकिन अगर आपने अल्लाह रसूल आखिरत को मान लिया और कुरान को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया तो अल्लाह आपको आग से बचा देगा। मरने के बाद, मरने के बाद आपको आग से बचा देगा, ये गारंटी बड़ी जबरदस्त है। फिर दुनिया में आपको राहत मिले और ना मिले, लेकिन अगर आपकी कोशिशों के नतीजे में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, इस्लामिक स्टेट, तो खुदा की कसम दुनिया में भी जन्नत का मजा ले लोगे आप, कोई बुराई नहीं रहेगी। अभी जाके आप ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, पड़ोस में है आगे तालिबान, अफगानिस्तान और इराक देख लीजिए जहां इस्लामी हुकूमत कायम है, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं पाएंगे, खुदा की कसम आप, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं पाएंगे आप। शराब खाने, रंडी खाने, गंदे मैगजीन, बिलू फिल्में, टीवी, सुअर, गधे, कुत्ते, कुछ नहीं, माहौल पूरी तरह पाक साफ। मस्जिदें बन रही हैं, आजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, बच्चा बालिग हो गया तो उसके निके हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, पड़ोस को एक एक दो दो चार चार निके हो रहे हैं माशाल्लाह। बाग में न कलियों की कमी है, न फूलों की कमी है, लोग मर्द जाके कमा रहे हैं, न झूठ बोल रहे हैं, न धोखा दे रहे हैं, न रिश्वत है, न सूद है, न झूठ, कुछ नहीं है, पाकीज़ा माहौल, जन्नत का माहौल है, फिर असली जन्नत बात। और अगर इस्लामी शरीयत नहीं है, संविधान है इंसानी संविधान है, तो इंसानी संविधान में फिर सब है, सब है, हम देख ही रहे हैं उसको, यही रह रहे हैं, यही रह रहे हैं, प्ले हाउस चल रहा है, सब है, आप उफ नहीं कर सकते। बदतमीजी और बेहुदगी के खिलाफ अगर आपने कुछ बोला तो तालिबानी फरमान बन गया, वो बोलना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह गोया सियासत रहने दीजिए। आप अगर अपने आप को बचाते हो आग से, तो अल्लाह रसूल आखिर पर ईमान लाया है आपने, आपको फॉलो करना पड़ेगा कुरान कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की हैसियत से। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, मौलाना हारून से जुड़े हुए हैं, आपकी अगर कोई शिकायत करता है तो अच्छा नहीं लगता। हमको गैरों से भी कोई शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि वो अमल नहीं करते तो उनको हम आईना दिखाते हैं। अब अगर आप भी अमल ना करें, आप भी ना समझे, तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? जो अमल करेगा वो मुसलमान होगा, हमारा अपना होगा, जो अमल नहीं करेगा वो गैर है, सीधी सीधी बात, उसूलों का मसला है, फलैसा मिन्ना फलैसा मिन्नी। तो अपनी दुनिया को अपने दीन के मुताबिक रखो और अपनी औरतों का ज्यादा ख्याल रखो, ज्यादा ख्याल रखो। अगर उनके टाइट नकाब है, फाड़ के फेंक दो उसको, फाड़ के फेंक दो। अच्छा 7-8 मीटर कपड़ा लेके जरा लूजर तितली नकाब, लूजर नकाब सिलाओ उनके, लूजर नकाब सिलाओ उनके, कि वो अगर चले, उठे बैठे चले तो हरकत समझ में ना आए, कुछ हरकत समझ में ना आए। नकाब के अंदर कौन है, बूढ़ी है कि जवान है, कुछ समझ में ना आए। ये काम आप करो। और अभी जो पेटेंट चल रहा है ना साहब, ऊपर स्कार्फ नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, ये सब शैतानी प्रोपेगंडे हैं। इस तरह से हवा देता है बदतमीजी को। जब आप तो बाहर आ नहीं रहे नकाब से, तो एक काम करो, नीचे का गायब कर दो, ऊपर जा रहा डाकू नकाब, डाकू नकाब। और उसमें भी क्या हो रहा है, ये मुजरिमों के लिए ज्यादा सेफ है। ये पड़ोसी नहीं जानता, पड़ोसन निकल जाती है सामने से, किसकी बेटी है और किसकी बहनें मालूम नहीं, निकल गई बॉयफ्रेंड के साथ।
कितने फायदे हैं तारिक साहब। और अपनी चमड़ी को धूप से बचाने के लिए ढांप रही हो यहां से यहां तक है? नहीं, नजरों से बचाने के लिए पहन नकाब। अल्लाह का हुक्म ये, अल्लाह का हुक्म ये। ढीले ढाले नकाब, लूजर, अफगानी नकाब, भोपाली नकाब नहीं। इसका ख्याल रखें आप, खास तौर से दारुल मुताले के लोग। अपनी माँ बहन बीवी बच्चे अपने उनको दूसरों की गलत नजरों से बचाना है तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नकाब नकाब नकाब। और जो आंखें दिखती हैं, आंखों में ये यहां तक और यहां तक नाक पूरी, भाव पूरी, सब पूरी नहीं। अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, कुछ ऐसा वजह है और नकाब वाला पहनना पड़ रहा है तो सिर्फ आंख। और बेहतर ये हो कि आंख पे भी चश्मा लग जाए तो बेहतर है। मगर यार बताएं क्या, उन्हें तो मालूम हुआ कि रियायत ही मिल जाए उनको। ये सब गाड़ी वालों के लिए था, ऑटो वालों के लिए, रिक्शा और अपनी मस्तूरात को अगर 4 व्हीलर में ले जा रहे हैं आप तो उनके लिए ये गुंजाइश है। ये दिन निकला कि नहीं घूमना चालू, उनके लिए नहीं है ये। किसी भी बहाने से दिन भर घूम रही है, उनके लिए नहीं है ये। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तूने हमको इस्लाम की दौलत से नवाजा है तो उस पर कायम रहने की तौफीक बख्श दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुल करीम मालिकुम व रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।